اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک بار پھر موسلادھار بارش، فیض آباد، چاندنی چوک، راجہ بازار میں بادلوں کی گھن گرج، اسلام آباد میں G6 میں انڈر پاسز پانی سے بھر گئے، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے ہیوی مشینری تعینات، سید پور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی کی سطح 14 فیٹ ہو گئی، ملک کے مختلف شہروں میں آج اور کل بارشوں کی پیش گوئی، مریح، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والوں کو نشانہ بنائیں گے، سربراہ قومی سلامتی کونسل محسن رضائی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا امریکیوں نے مخالف گروہوں سے ملاقاتیں کی تو وہاں حملہ کیا جائے گا، مکہ معاہدے کا مطلب امریکہ خطہ چھوڑنا چاہتا ہے، مزید ممالک ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، امریکہ نے مذاکرات، سفارتکاری اور خود اپنے دستخطوں کو دھوکہ دیا، دنیا ایران کو نئے انداز سے دیکھ رہی ہے، جنگ کے طریقے میں تبدیلی لائی جائے گی، امریکہ سے جنگ کے تجربات اگلی جنگ میں استعمال کریں گے، امریکی سمجھتے تھے کہ چند روز میں جنگ ختم کر لیں گے، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جائے گا، ہم تیل کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی، سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے خبردار کر دیا، ٹرمپ کا انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے، ایران آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے، امریکہ کو زیادہ دباؤ کی پالیسی کی بجائے تہران کے ساتھ سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے، غذا اور طبی سامان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا، ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات سے عالمی سطح پر بھی چیخ و پکار مچے گی۔ ایرانی ملٹری چیف کا زیر زمین بیلسٹک میزائل مرکز کا دورہ، کہا جنگ کے بعد سے ہتھیاروں کی پیداوار میں بڑا اضافہ ہوا ہے، پہلے سے کہیں بہتر اور معیاری آلات تیار کیے جا رہے ہیں، پیداواری صلاحیت میں پہلے کی نسبت نمایاں اضافہ ہوا، ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ کے آغاز سے کامیکازے ڈرونز کی پیداوار 3 گنا بڑھ گئی، ڈرون صلاحیت کے لحاظ سے ایران دنیا میں 6 نمبر پر آ گیا۔ امریکہ اور کینیڈا میں تجارتی مذاکرات ناکام، کینیڈا کا بھی امریکہ پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کہتے ہیں امریکی اشیاء پر ڈالر کے بدلے ڈالر کے حساب سے جوابی ٹیرف لگایا جائے گا، امریکہ کی جانب سے آخری لمحات میں شرائط تبدیل کرنا غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے، امریکہ کینیڈا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کینیڈا نئے تجارتی اور دفاعی اتحاد بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں، انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھی، وہ تمام لوازمات پورے کیے گئے، ایک بے بنیاد کنٹیمپٹ کی پٹیشن ڈالی گئی ہے، شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے، ٹک ٹاکس بنائیں، مجمع اکٹھا کیا، اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر کیا، جو سیاسی بیان بازی کی گئی اور پریس کانفرنس در پریس کانفرنس، یہ جو قیدی ہے اس کی فیملی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے، اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے۔ حکومت کا تحریک انصاف پر توہین عدالت کا جوابی وار، عطا تارڑ نے بانی، فیملی اور پی ٹی آئی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا، کہا تحریک انصاف کی طرف سے بے بنیاد توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، ایک توہین عدالت شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ جمع کر کے کی گئی، عدالت نے واضح کہا تھا کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، لیکن میڈیا ٹاک کی گئی، سیاست بھی ہوئی، بیان بازی بھی ہوئی، بانی، پی ٹی آئی، ان کی فیملی اور پارٹی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی، بانی پی ٹی آئی کا معائنہ ان کی بہن اور ان کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہوا، ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہیں، صحت کے معاملات میں سیاست کو ملوث نہیں ہونا چاہیے، جب یہ وزیر اعظم تھے تو اپنے مخالفین سے متعلق تضحیک امیز بات کرتے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بانی کا شفا اسپتال میں علاج نہیں کرایا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ہنگوم خطاب، کہا 3 ججز کا فیصلہ حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا، ججز انصاف کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ظلم کے باوجود بھی یہ لوگ بانی کے نام اور تصویر سے ڈرتے ہیں، اس دفعہ ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، 27 ستمبر کو کامیاب ہو کر لوٹیں گے، سابق اسپیکر اسد کیسر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ تھا، حکومت نے نہیں مانا، وہ دن دور نہیں جب بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے،
پاکستان کے فیصلے اس ملک کے عوام کریں گے، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن دے یا ہمارے فیصلے کرے۔ بانی کی ہاسپٹل منتقلی کا آرڈر، اسلام آباد انتظامیہ متحرک، سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف نظر ثانی پر جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے کیس میں جلد سماعت کی درخواست کی۔ عدالتی حکم پر نظر ثانی، ترمیم اور اسے واپس لینے کی استدعا۔ بانی کو نجی ہاسپٹل منتقل کرنے اور میڈیکل پینل کے ذریعے طبی معائنے کے احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ موقف اختیار کیا کہ معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے بھی متعلق ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودھراں کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی امور، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان اسمبلی نے حلقے کے مسائل سے وزیراعلیٰ کو آگاہ کیا۔ مریم نواز کے ارکان اسمبلی کو عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ لودھراں کے ارکان اسمبلی کا ملتان دہاڑی روڈ کی تکمیل پر خراج تحسین۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا۔ پنجاب ای بیز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال برقرار، معمولات زندگی رواں دواں۔ آزاد کشمیر میں روزگار، تعلیم اور سیاحت کی سرگرمیاں بحال۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر شہر میں سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار ہے۔ کاروباری سرگرمیاں بہتر ہو چکی، خطہ دوبارہ معاشی ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ تعمیرات، مارکیٹس اور ورک شاپس میں سرگرمیاں بحال، محنت کش کام پر آ گئے۔ سیاحوں کا آزاد کشمیر میں امن کی بحالی پر حکومت سے اظہار تشکر۔ افغانستان میں طالبان رژیم کی غیر قانونی پابندیاں، افغان خواتین خودکشی پر مجبور۔ افغانستان میں خواتین کے خلاف صنف امتیاز ریاستی پالیسی بننے کا الزام، جبکہ عالمی جریدہ دی گارڈین نے افغان خواتین پر طالبان پابندیاں بے نقاب کر دی۔ کہا، طالبان قوانین کے باعث افغان خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ افغان خواتین پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے طالبان رژیم قوانین کو مرضی کے مطابق بدلتے اور استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان میں 80% خودکشی کے واقعات اور کوششیں خواتین سے متعلق ہیں۔ بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف امریکہ کینیڈا میں کارروائیاں جاری۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بھارتی شہری فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار۔ بھارتی ملزم پر فراڈ گروہ کا مالی سہولت کار ہونے کا الزام ہے۔ بھارتی شہری کے فراڈ سے بزرگ افراد کو $7.5 ملین کا نقصان ہوا۔ بھارتی جرائم پیشہ تنظیمیں ٹارگٹ کلنگ، اغوا، ہتھا خوری میں ملوث ہیں۔ بھارتی نژاد ملزم امریکی عدالت میں پیشی کے بعد کینیڈا فرار ہو گیا تھا، جسے امریکی درخواست پر کینیڈا سے گرفتار کیا گیا۔